بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یہ جو تصویر ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یقیناً ایک افطاری کی تصویر ہے، لیکن اس افطاری میں جو ہے وہ خاص کیا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ہوا کچھ یوں کہ میں کسی کام کے سلسلے میں جو ہے وہ گھر سے کافی دور گیا ہوا تھا. جب میں وہاں پر کام ختم کیا تو میں نے دیکھا کہ افطاری میں جو ہے وہ صرف 20 منٹ باقی تھے. ان 20 منٹوں میں نے جب لوکیشن چیک کی کہ مجھے واپس گھر کہاں جانا ہے، تو وہ جو ہے وہاں سے ڈسٹینس تقریباً 40 منٹ کا تھا. اب میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار اب یہاں سے جو ہے وہ واپسی جو ہے وہ مشکل ہے، تو یہ نہ ہو کہ روزہ راستے میں کھل جائے، تو بہتر ہے کہ میں اپنے ارد گرد کہیں پہ دیکھوں کوئی افطاری کا سسٹم کروں. تو میرے بیگ میں 2 کھجوریں موجود تھی، پانی کی ایک بوٹل بھی تھی، لیکن ظاہر ہے روزے میں آپ چاہتے ہیں کہ یار کچھ تھوڑا سا اچھا کھول لیں روزہ. میں ارد گرد میں نے پتہ کیا تو وہاں پر کوئی بھی کمرشل مارکیٹ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پہ جا کر جو ہے وہ میں روزہ کھول سکتا. البتہ اس نے مجھے یہ ضرور بتایا بندے نے کہ یہاں پر ایک قریب مسجد ہے، اب وہاں چلے جائیں، وہ تقریباً 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے، شاید وہاں پہ وہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں افطار کا، تو آپ وہاں جا کے روزہ کھول لیں. میں وہاں سے چلا اور جا کر جو ہے وہاں مسجد کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ جو ہے وہ مسجد میں کوئی خاص رش نہیں تھا. میں نے مسجد میں جب شوز اتارتے دیکھا ایک شخصیت تقریباً 50 سے 55 سال ان کی ایج ہوگی، وہ اندر سے باہر کی طرف تشریف لا رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں مسجد میں کوئی افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا نہیں مجھے نہیں پتہ، آپ شاید کیا جاتا ہو، آپ پوچھ لیجئے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے اپنے شوز اتارے اور میں جو ہے وہ مسجد کے اندر چلا گیا. میں نے مناسب نہیں سمجھا میں کسی سے پوچھوں کہ یہاں پہ افطار کا سسٹم ہے کہ نہیں. میں نے کہا یار تھوڑی سی تو اللہ توکل رمضان کے مہینے میں ہمیں کر لینی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا تو چلو 2 کھجوریں ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے پانی پئیں گے، روزہ کھول لیں گے، بعد میں کچھ کھا پی لیں گے. تو نماز میں عصر کی پڑھ چکا تھا تو میں بیٹھ کے جو ہے وہ وہاں پر اپنا جو ہے وہ عمل میں مشغول ہو گیا. 5 سے 7 منٹ کا وقت گزرا ہوگا تو ایک لڑکا جو ہے کوئی باہر آیا اور مجھے کہتا ہے آ کے اندر مسجد میں کہ جی آپ کو کوئی باہر بلا رہا ہے. تو میں نے کہا یار نہیں مجھے نہیں بلا رہا ہوگا، میں تو زندگی میں پہلی بار آیا ہوں ادھر، نہ میری جان نہ پہچان، مجھے کون بلا سکتا ہے. میں نے اس کو منع کر دیا. میں نے کہا آپ دوبارہ پوچھو ان سے کس سے بلا رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا واپس آیا، کہتا جی وہ نہیں آپ کو ہی بلا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے بیگ اٹھایا اپنا، میں باہر چلا گیا. دیکھا تو ایک لڑکا کوئی 20-22 سال کا جو ہے نوجوان، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے جی آ جائیں بھائی. میں نے کہا یار کہاں آ جاؤں، میں پریشان بھی ہو گیا. میں نے کہا کون ہے یہ اور کہاں بلا رہا ہے مجھے؟ تو میں نے کہا مجھے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں جی. اس میں کانفیڈنس تو ایسے تھا کہ جیسے واقعے میں وہ مجھے ہی بلانے آیا ہے اور مجھے جانتا ہے. خیر میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں، کیا حکم ہے، کدھر لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ تو کہتا ہے جی آپ کو میرے ابو نے بلایا ہے. پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار کون میرے واقف نکلا یہاں پہ. خیر میں اس کے ساتھ بیٹھا ہچکچاتا ہوا اور جو ہے وہ چلا گیا. جب ہم وہاں سے کچھ تھوڑے سے دور گئے تو ایک اپارٹمنٹ سے بہت سارے، ان اپارٹمنٹ میں جا کر جو ہے وہ اس نے مجھے کھڑا کر دیا. تو کہتا جی آ جائیں. اب وہ اپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ کر ایک اپارٹمنٹ کے اوپر ہم چلے گئے اور وہاں پہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں پہ وہی انکل جن سے میں نے جو ہے وہ مسجد سے نکلتے ہوئے پوچھا تھا کہ انکل یہاں پہ کوئی افطار کا سسٹم کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ اندر سے پوچھ لیں، مجھے نہیں پتہ. اس کے علاوہ میری ان سے نہ کبھی کوئی ملاقات ہوئی، نہ کوئی جان، نہ کوئی پہچان، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی واسطہ. خیر جب میں گیا تو میں نے ان سے سلام لی، دعا دی. تو وہ مجھ سے کہنے لگے بیٹا سب سے پہلے تو میں آپ سے بڑی معذرت. میں نے کہا جی کس چیز کی معذرت، کس چیز کی معذرت؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے آپ کو جو ہے یہ نہیں تھا کہنا چاہیے کہ بیٹا اندر سے پوچھ لو کہ یہاں پہ افطار کیا جاتا ہے کہ نہیں، بلکہ مجھے آپ کو کہنا تھا چلو میرے ساتھ چل کے افطاری کر لو. میں بڑا پریشان. میں کہا یار یہ ان کے بزرگ کا گھر ہے، ان کی فیملی ہے، اور میں ان کو جو ہے وہ زندگی میں پہلی بار آمنا سامنا ہو رہا ہے، نہ میرا کوئی ان سے جان ہے نہ پہچان ہے، تو یہ ایسی اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ نارملی یہ چیز تب ہوتی ہے جب ہم کسی جاننے والے کو، دوست کو، رشتہ دار کو، یا حتیٰ کہ کم از کم جان پہچان والے کو اپنے گھر میں داخل کر کے افطار کے لیے بلاتے ہیں نا. لیکن میں ان کے اس جذبے سے اس قدر شاکڈ ہوا اور اس قدر حیران ہوا کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے لیے مطلب یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، یا کسی بھی طرح کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ، بلکہ ان کے لیے یہ معنی رکھتا ہے کہ ان کو اگر کوئی نیکی کا یا کوئی اچھا کام کرنے کا یا کسی کو کھانا کھلانے کا یا کسی کو افطار کروانے کا موقع مل رہا ہو تو وہ اس میں کس طرح سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو دیٹ واز ویری سرپرائزنگ فار می. اور پھر انہوں نے مجھے بٹھایا اور یہ جو افطاری آپ سکرین پہ ابھی آپ نے دیکھی ہے یہ انہوں نے میرے سامنے پیش کی، اور ان کے بیٹے نے میرے ساتھ افطاری کی، اور ان کا جو وہ بیڈ روم تھا وہ اس میں بٹھایا انہوں نے مجھے، اور اس طرح سے عزت دی جیسے کسی بڑے اپنے عزیز، کسی اپنے کو آپ عزت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جزائے خیر دے اس چیز کی. اور اس میں اتنا گہرا سبق ہے کہ اگر ہم نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں سے بھی ہم کر سکتے ہیں. یعنی کہ اچھا کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت لمبی لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اچھا کام میں اس صورت میں ہی کر سکتے ہیں. تو اور اس دور کے اندر جس میں مطلب گئے گزرے دور میں جس میں جو ہے وہ آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے، کسی کی جو ہے وہ 1 منٹ کا جو ہے وہ گھر نہیں سکتے، اس میں آپ نے اپنے کسی کو غیر انسان کو جان پہچان کے بغیر گھر میں بلانا اور اس کو افطاری کروانا اور اس کو اتنی عزت دینا، تو پھر دل سے دعائیں نکلی ان کے لیے بہت ساری.
اور میری کوشش ہے کہ میں ان کے لیے کچھ ایسا کر سکوں. ظاہر ہے اس کا میں ریٹرن تو نہیں کر سکتا, لیکن کچھ ایسا کر سکوں جس سے ان کو جو ہے وہ اس چیز کا اعتماد ان کے اندر اضافہ ہو کہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ ایک واقعے میں ٹھیک کام تھا, اور اس کا کچھ نہ کچھ ان کے لیے میں کر سکوں. اس کے لیے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ایسا کیا میں ان کے لیے کروں جس سے ان کو بھی خوشی پہنچ سکے. اپنے دوستوں, رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حامی و ناصر, اور رمضان المبارک کے مہینے میں اسی طرح بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ ڈالیں. اللہ حامی و ناصر. السلام علیکم.